5,000 دیں گے اور امام کھوج کھوج کے ایسا لائیں گے کہ جس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی. وہ 5,000 میں کیا نماز پڑھا گا؟ ایک امام صاحب تھے ان کو وہ مولانا گئے تھے گاؤں میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو 40 دن تک نماز پڑھے گا اس کو بیشت ملے گی. تو بیچارہ ایک آدمی اونگ رہا تھا اور اونگتے اونگتے وہ سنا کہ بھینس ملے گی. اب وہ 40 دن تک نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد جا کے مولانا کو پکڑا کہ مولانا بھینس. کہ مولانا نے کہا کہ کیسی بھینس کے کیا میں بیپاری ہوں کیا؟ ارے میں تو مولوی آدمی تقریر کروں گا فیس لوں گا اور بھینس کہاں سے میرے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا اپنے تقریر میں کہتے 40 دن نماز پڑھنے سے بھینس ملے گی. ارے اللہ کا بندہ میں نے کہا تھا بہشت ملے گی بھینس نہیں. تو اس نے بھی کہا کہ مولانا آپ خالی اکیلی دنیا میں چالاک ہیں, میں آپ سے زیادہ چالاک ہوں, میں بغیر وضو کے پڑھا نماز. سمجھا ہے نا؟ تو مسجد میں جس کا تعلق ہو جاتا ہے رجل قلبه معلق فی المساجد, ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے, کب جماعت ہوگی, کب میں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کل کھڑا ہوگا. کس کے نیچے؟ اللہ تعالیٰ. اور یوم لا ذل الا ذل عرشی, اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. واہ واہ. تو مسجد والے بنو گے؟ ارے زور سے بولو. کہ ہم کون ہیں؟ مسجد والے. مسجد کو خود اپنے ذات سے آباد کریں گے اور مسجد کو خود بھی جائیں گے اور دوسروں کو لے کے جائیں گے. ہاتھ کٹا کٹی نیمکی ڈال, بڑے پوکھر میں بنسی ڈال. تو کیا ہوگا؟ نہ ہم ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے ساتھی کے جب لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی ایسے جائیں گے. ارے آ جاؤ, آؤ چلو کہ چل. ہم نے دونوں چلہ ایک ساتھ ہی لگائے تھے, 4 مہینہ ایک ساتھ لگائے تھے, ہم دونوں نے مسجد کو آباد کیا ہے. اور امام صاحب کا تنخواہ بڑھائیں گے. کیا کریں گے؟ امام صاحب کا تنخواہ بڑھائیں گے. امام صاحب کو کبھی مسافہ بھی کرو, 100 200 500 سے مسافہ بھی کرنا تو سیکھو. تمہارے بچے تو 500 روپے کا موبائل میں سیم ڈال دیتے ہیں اور امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہو 500. وہ کیا کرے گا؟ بیوی کو طلاق دے دے گا یا اپنے خالی سوگا آ کے اس میں؟ شادی ہونے کے بعد مارے ڈر کے کہاں سوگا؟ امام صاحب کے حجرے میں. تو اس کے بچے بھی تو نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی. اللہ. ارے بھائی سکر پاڑا, فتح گڑھ, سمل پاڑا, سونگڑا جو اپنا نام لکھائے ہیں, پال کمڑا جے پور جو اپنا نام لکھائے ہیں شامیانہ کھولنے کے لیے, وہ شامیانہ کھول کے ہی جائیں, ورنہ وہ سمجھیں گے کیونکہ ان کے بھروسے میں شامیانہ تو کھل جائے گا, لیکن تم جو کیا کہتے ہیں ارادہ کیا تھا ثواب کا وہ ملے گا نہیں. اچھا یہ جو مجمع بیٹھے ہیں نا, جن کو یہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جی لا الہ الا فرش میں اٹھاؤں گا, نہیں میں اٹھا دوں گا فرش. یہ لٹھی مارو گے کیا؟ میں کوئی غلط بات کہہ دی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو فرش بچھا ہوا ہے اس کا بھی اصل تو امتحان یہی ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا الاعتبار بالخواتیم, خاتمہ اگر کلمے پر ہو گیا دوستو بس ہم کامیاب. اس لیے کیا دعا مانگنے ہے؟ اللہ خاتمہ بالخیر فرما. کیا فرما؟ خاتمہ بالخیر. ایک آدمی زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہا, لیکن تقدیر جب سامنے آ گئی اور وہ کیا کہتے بے ایمان ہو کے دنیا سے چلا گیا. اور ایک 90 سال کا بوڑھا زندگی بھر جو ہے کیا کرتا رہا؟ غیر اللہ کو بلاتا رہا, اور تقدیر سامنے آ گئی ایمان والا ہو کے مرا. بھائی
حضرت امام احمد ابن حنبل کے موت کا وقت تھا، موت کا وقت تھا تو وہ کہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں. کیا کہتے تھے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو ان کے لڑکے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کیا کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ نہ شیطان آ کے مجھ کو کہہ رہا ہے احمد تو کامیاب ہو گیا، احمد تو کامیاب ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ نہیں نہیں، میں کامیاب نہیں ہوا ہوں جب تک اللہ کلمے کے ساتھ میرا خاتمہ نہ ہو جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل. ہم لوگ کون کھیت کے مولی اور بتوی ہیں میاں؟ ایک چلہ لگا دیے، اجتماع میں آگے سوچے بس ہمارے نام میں تو پٹا ہو گیا جنت، یہاں سے جائیں گے مریں گے بس سیدھا سڑک جنت، سورگ دوارا رے پہنچی جی با. ارے نہیں بھائی نہیں، بڑے بڑے روتے تھے، رات بھر روتے تھے، رات بھر روتے تھے. ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے سب سے بڑے عالم ان کے متعلق سنا کہ رات بھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا. اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ اکبر، لیکن ڈر رہے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. تو بھائیو بزرگوں دوستو، یہ سوچنا چاہیے کہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، کہیں میرا بیڑا نہ رک جائے. اسی لیے خود دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بیڑے کو کلمے کے ساتھ پار کر دے. کس کے ساتھ پار کر دے؟ کلمے کے ساتھ. اور کلمے پر کس کا بیڑا پار ہوگا؟ نہ جو کلمے کی محنت میں لگے گا، جو دوسروں کو دعوت دے گا کلمے کی، اللہ پاک اس کو کلمہ کی محنت کرنے سے کلمے کے ساتھ خاتمے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اسی لیے محنت کرنی ہے. بازار تو ہر جگہ ہے، لیکن یہ پرنور مجلس، یہ نورانی مجلس کہاں ملے گی؟ ایک سال کے بعد جو ہے اجتماع ہو رہا ہے، اور اجتماع کے لیے ہم کتنی دعائیں مانگی گئیں، اور اجتماع کے لیے کتنی محنتیں کی گئیں. یہ تو کوئی فرشتوں نے آ کے تو گاڑا نہیں ہے کہ کھمبا فرشتوں نے گاڑ دیا ہے، اور شامیانہ جنت کی حور آ کے اس کو جو ہے کاٹ کے نکالیں گی، اس کو شامیانہ کو ٹھیک کریں گے. نہیں، ہمارے یہاں تو جو ہے آپ حضرات کو اللہ نے ذریعہ بنایا. اللہ تو قدرت والے ہیں، اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم کر بھی نہیں سکتے. تو اللہ نے مدد فرمایا اور ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنایا، ذریعہ کے طور پر قبول فرمایا. اچھا، جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ سب سامنے آ گئے، ہاتھ اٹھاؤ تو. ارے جو اللہ کے راستے میں جانے والے پیچھے بیٹھے ہیں، اور وہ شاید آپ لوگوں نے رات کو دعا کی ہوگی، جو نہیں جانے والے آگے بیٹھے ہیں شاید ان کی دعا قبول ہو گئی. ہم تو دعا بھی نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکال دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، دعا مانگے کہ اللہ مجھے مدینے پاک کی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یا اللہ اب تو جہاد ختم ہو چکا ہے قریب قریب، اور مدینے پاک میں کہاں سے جہاد ہوگا. لیکن صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک ظالم نے جو پیچھے سے نیزہ مارا اور شہید ہوئے. تو مدینے پاک میں رہے اور شہید ہوئے مدینے پاک میں. ان کی دعا کیسی تھی دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی زمزم پینے کے بعد. ہم لوگ تو دعا مانگتے اللہ زمزم پینے کے بعد میری بیٹی کا نوکری تو ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. زمزم پی کے دعا مانگ رہے بیٹی نوکر نہیں ہو جائے. اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اور ہوائی جہاز میں جو کام کرتی ہیں ایئر ہوسٹس، ایئر ہوسٹس، میری بیٹی ایئر ہوسٹس ہو جائے اللہ. میں زمزم پی کے دعا کرتا ہوں. ایئر ہوسٹس کا مطلب کیا ہے کہ سب کو وہ سب کے مسکرائے گی، اور مسکرا کے اور سب کو کیا کرے گی، خدمت کرے گی، سب کا جھوٹا آٹھا اٹھائے گی. اور مرد کو جب مرد کہے گا کہ میں تھک چکی ہوں، تم اپنا جھوٹا خود اٹھا لو. ایئر ہوسٹس نام کیسے بڑھیا ہے، ایئر ہوسٹس. تو ایئر ہوسٹس بن گئی. اب یہ جا کے زمزم پی کے دعا کرتے اللہ میری بیٹی کو ایئر ہوسٹس بنا دے. ارے اللہ کے بندے، نوکر ہونا کوئی اچھی چیز ہے؟ ہمارا تو مزاج بن گیا ہے نوکر بننے کا.
تجارت بھی کرو. تجارت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ برکت رکھی ہے. ارے جو حضرت وہاں نیت باندھ کے کھڑے ہیں, ابھی کوئی نماز کا وقت ہے نہیں, آپ لوگ وہیں پر بیٹھ جاؤ. جو حضرات نیت باندھ کے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اب تو اشراق اور چاشت کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی, اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤ. ارے میں کیا حدیث سنا رہا تھا؟ او ناز محمد بتاؤ کیا حدیث سنا رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار جو ہے سب سے بدترین جگہ ہے. بازار سب سے بدترین جگہ, لیکن ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے. ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ بازار میں بیٹھو, کیونکہ بیمار ہے یہ, ہے نا. اور جن کا دل مسجد میں لگتا ہے ان کا دل صحت مند ہے, یاد رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اے لوگو سنو, تمہارے پورے باڈی کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو تم دل کہتے ہو. جب یہ بگڑ جاتا ہے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں. دل کہتا ہے بازار چلو, اب چلا بازار. اور یہی دل جب بن جائے گا چلا 4 مہینے کے بعد, تو پھر یہ دل کیا کہے گا؟ مسجد چلو. کیا کہے گا؟ مسجد چلو. ابھی دل ہمارا بگڑا ہوا ہے, ہم نے وقت نہیں لگایا, تو ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ بازار چلو, بازار چلو, بازار چلو. کیونکہ اس کو یہاں اچھا نہیں لگتا. گر نبینت بروز شب پر چشمہ آفتاب راچے گناہ راست خواہی کے 1000 چشم چنا کور بہتر کے آفتاب سیاہ. یہ جو چمگادڑ ہوتی ہے نا, چمگادڑ, ارے آپ لوگ جانتے ہو چمگادڑ؟ ہریانہ والے جانتے ہیں چمگادڑ کو؟ ہاں جانتے ہو نا. تو یہ چمگادڑ جب سورج نکلتا ہے اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. اس کی آنکھ, یہ دن کو اڑ نہیں سکتی چمگادڑ. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ چمگادڑ کے لیے کیا کوئی دعا کرے گا اللہ سورج کو جو ہے سیاہ کر دو, کالا کر دو, تاکہ چمگادڑ اڑے, رات ہو جائے؟ تو بھائیو بزرگوں دوستوں, یہ چند لوگ جو مارکیٹ میں پھر رہے ہیں, مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہاں, وہ شیطان جو ہے نا, اللہ اکبر, ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ کہتے ہیں, ہمارے اللہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو, یا ایھا الذین آمنوا. ارے یہ کیا تم مسلمان ہو کہ یہود و نصارہ کا طریقہ؟ توبہ 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 ہے. ارے تم تو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, اور تم ہر نماز میں کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, کیا کہ آپ مجھے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا لیجیے. اور نماز پڑھنے کے بعد یہود و نصارہ کے طریقے میں چلا گیا. ہائے ہائے, ہاں, دعا مانگتا ہے کچھ. ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے دلی پہنچا دیجئے, اور بیٹھا ہے بمبئی کے ٹرین میں. تو بولو بمبئی پہنچے گا یا دلی؟ ارے بولو. ہاں, ایک عقل مند آدمی تھا, ٹرین پلیٹ فارم میں تھا, گاڑی چھوٹ گئی, وہ دوسرے ٹرین میں چڑھ گیا, اور چڑھ کے جا کے پوچھ رہا پیسنجر کو یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ نہ بمبئی, اس کو جانا تھا دلی. کیا کہ خدا کی قدرت, ایک بوگی میں ایک بوگی ہے جو دلی بھی جا رہی اور بمبئی بھی جا رہی ایک ساتھ. تو بھائی ایسا تو نہیں ہوگا. فریق فی الجنتی فریق فی السعیر, 2 جماعت بنے گی.
ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی اور ایک جماعت کس کی ہوگی؟ دوزخیوں کی ہوگی. اللہ اللہ. تیسری کوئی جماعت نہیں ہوگی. ہاں پھر جنتی میں 2 جماعت ہوگی. واہ واہ ہمارے اللہ کیسے کریم ہیں, کیا بتاؤں آپ کو. ہم 2 جماعت ہو جائے گی. ایک جماعت وہ ہوگی جو متقین کی ہوگی. متقی کسے کہتے ہیں؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے والا اللہ کے ڈر سے. بہت مشکل ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے آدمی متقی بنتا ہے. اگر متقی نہیں بن سکا لیکن توبہ کرتا رہا, کیا کرتا رہا؟ توبہ کرتا رہا. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ ہوا, پھر توبہ, پھر گناہ ہوا, پھر شرمندہ, پھر گناہ ہوا, پھر عہد کیا اور ایسا کروں گا نہیں, کروں گا نہیں, کروں گا نہیں, پھر کرتا رہا اور توبہ کرتے کرتے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلے صف میں تیرا تو جگہ نہیں ہے لیکن دوسرے صف میں کھڑا ہو جا. کہاں پر کھڑا ہوگا بولو؟ ارے جنت کے دوسرے, یعنی پہلی سب ملی نہیں اس کو, دوسری سب مل گئی تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا آجا میرے نیک بندوں کے ساتھ آجا. جا تو نیک بندوں کے ساتھ رہتا تھا جی, جا نیک بندے جس طرح جا رہے ہیں جنت میں تو بھی اسی طرح جنت میں چلا جا. واہ واہ ہو گیا نا. چلا 4 مہینہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کیا اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں اس کو جنت میں بھیج دو؟ واہ واہ بس کامیاب ہو گیا. ایک آدمی جائے اس کا فیصلہ ہوگا دوزخ میں ڈال دو. وہ بیچارہ فرشتے جو پکڑیں گے نا, عذاب کے فرشتے دوزخ کے, پکڑتے ہی آسان خطا ہو جائیں گے. اگر وہاں پاخانہ ہوتا تو بند ہوتا نہیں. ہاں ایسا حالت ہوگا. اب اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے پوچھیں گے میرے بندے, بس مولانا میں آپ ذرا سے 5 منٹ اور ذرا جوڑ دیں, 5 منٹ ذرا یہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے جو ہے تو نیک بننے کی دعا کیا تھا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ پاک میں تو نیک بننے کے لیے دعا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو تو اس کا اعمال نامہ. تو فرشتے کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ یہ نیک بننے کے لیے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں جا. تو سب دعا مانگو گے نیک بننے کی؟ ارے زور سے بولو. وہ جو پیچھے والے ذرا آگے بھی آ جاؤ گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اونچا کرو تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے, ارے جو پیچھے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ تو اونچا کرو. لو اتنے دن سے دیر سے اردو سمجھتے تھے ابھی بھول گئے. ذرا ہاتھ اونچا کرو جو پیچھے بیٹھے ہو. اور ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے تمہارے ہاتھ اٹھانے کو. آ جاؤ آگے آ جاؤ, آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. اب دعا کی مجلس ہے یہ. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. جو بڑھ کے اٹھا لے جام مینا اسی کا ہے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. ارے دعا ہو گئی. ایک عورت ہمارے ساتھ حج کر رہی تھی, عرفات کے میدان سے آنے کے بعد کہا کہ میں تو عرفات کے میدان میں گئی نہیں. ارے بڑی بھی تو وہی تو عرفات کا میدان تھا نہ, مجھے معلوم نہیں کہ وہ عرفات کا میدان تھا. جا بیچاری کے میں تو کوئی دعا مانگ سکی نہیں جو اصل حج تھا. تو ایسا نہیں کہ دعا مانگیں گے جا کے جہاں باہر باہر, اللہ تعالیٰ کہیں گے جا باہر باہر چلا جا, تجھے تو میرے حاجت نہیں ہے. تو دعا بھی مانگنے کے لیے اندر نہیں آیا. تو اب دعا کی مجلس ہے, سبیل والے سبیل بند کریں اور مارکیٹ والے مارکیٹ کا بند کریں اور جتنے ساتھی مارکیٹ میں سب کو بھیج دیں اندر. اب دعا کی مجلس شروع ہو رہی ہے, بیان کے بعد دعا ہوگی.